سچ بول کر کماؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی پاکیزہ کمائی تاجر کی ہے. مگر کون سا تاجر؟ جو جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، مال کے کو چھپا کر نہ بیچے، اپنے مال کے بیچنے میں قسمیں نہ کھائے. مستقل کتابیں لکھی میرے دوستوں تجارت کے کہ کون سا تاجر جنت میں جائے گا. اور تاجر کا مقام کیا ہے؟ اگر اس کی تجارت صحیح ہوگی کل قیامت کے میدان میں یہ صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اور قرآن میں کسی کو رجال نہیں کہا، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی تہجد گزار کو، اور نہ کسی بڑی عبادت کرنے والے کو. اللہ تجارت رجال کہہ رہا ہے، جوان مرد ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ تاجر کو، جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر نماز سے نہیں روکتی. ارے تاجروں، اللہ کا دھیان لے آؤ، اپنی تجارت میں نماز کو زندہ کر دو، تم مرد بن جاؤ. شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے. اپنے گھر میں دین لاؤ، اپنی معاشرت کو دیندار بناؤ، اپنی شادیوں کو دین پر لاؤ. عبادت میں میرے دوستو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. جس عبادت میں اپنی مرضی ہو وہ عبادت نہیں ہوتی. عبادت کہیں اسی کو گئی جو اللہ اس کے نبی کی ترتیب پر ہے، اتنا کرنے کا نام عبادت ہے. نہ گھٹانے کی اجازت، نہ بڑھانے کی اجازت. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو اٹھا کر دیکھ لو. ارے عبادت میں گھٹنا بڑھنا نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں نکاح کیا ہے؟ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پھر اس میں اپنی مرضی کیوں ہے؟ پھر اس میں ڈھول تاشے کیوں ہیں؟ پھر اس میں سارے ہنگامے کیوں ہیں؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ آج برادری، خاندان، ناک سب کی فکر ہے، اللہ اس کے رسول کے بتلائی ترتیب کی فکر نہیں ہے. اپنی نکاح کو سنتوں پہ لاؤ. میری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، اپنے 11 نکاح خود کیے، پھر صحابہ کا نکاح ہوا. یہ سارے نکاح نمونہ ہے. کوئی نہیں بتا سکتا نکاح میں ہنگاموں کو. آج تو سودی قرض لے کر نکاح میں میرے دوست کر رہا ہے. شو بازی، پورا سامان بھیج کر سجا کر رکھا ہے. کس کو دکھانے کے لیے؟ ارے تجھے تیری بیٹی کو دینا ہے دے، لیکن یہ دکھاوا کس کے لیے؟ کتنی لڑکیاں دیکھے گی ان کا دل دکھے گا، کاش میرے باپ نے بھی ہمیں کچھ دیا ہوتا. کتنی عورتیں دیکھے گی ان کا دل دکھے گا، کاش میرے پاس ہوتا تو میں اپنی بیٹی کو بھی کچھ دے دیتی. کتنی ساس کے دل دکھیں گے، ہماری بہو کیا لے کر آئی، یہ دیکھو یہ جا رہی ہے کتنا مال لے کر. کس کس کے دل کو دکھاؤ گے؟ کس کس کے آہیں لوگے؟ یہ برکت آئے گی؟ شوبازی، شوب سب کو پتا چلنا چاہیے. صاحب سخی حاتم کی قبر پہ لات ماری ہے. ایس دکھلاوے نے کن کن کے دل توڑے، کن کن کے گھر اجاڑے ہیں. شوہر جا کے گھر میں کہہ رہا اپنی بیوی سے تو بھی لے کر آ، نہیں تو گھر سے ڈال کے آگ لگی ہے. شوق ہے، موج ہے. نکاح ضرورت کی چیز تھی دوستو، نکاح ضرورت کی چیز تھی. نکاح سنت تھی، آسان میرے نبی نے بتایا تھا. میرے نبی کے زمانے میں نکاح آسان تھا، زنا مشکل تھا. آج زنا آسان ہے، نکاح مشکل ہے. ہزاروں بیٹیاں گھروں میں پڑی تڑپ رہی ہے، اپنی جوانیوں کو رو رہی ہے. باپ ٹی بی کے مریض بن چکے، اپنی بچیوں کو دیکھ کے کہہ رہے بچپن میں مر جاتی تو اچھا تھا. کہاں سے لاؤں میں مال؟ کہاں سے دوں گا لا کے تجھ کو؟ اپنے نکاحوں کو سیدھا سادہ بناؤ. لین دین خدا کی قسم تو سودے بازیاں ہوتی ہے. بازاروں میں جانور بکتے، ایسے آج کا 2 ٹانگ کا جانور بکتا ہے. باپ بولی لگاتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، کیا دو گے؟ بیچ رہا ہے مال، خریدنے والا چاہیے. اب جن کے پاس پیسے نہیں وہ منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے، کہاں سے لائیں گے؟ یہ جانور کون خریدے گا؟ یہ 2 ٹانگ کے جانور بک رہے ہیں. دوستو معاشرے کو دین پر لاؤ، معاشرے کو حیا پر لاؤ. معاشرے کا اگر دین محفوظ نہیں ہے ایمان ہر وقت خطرے میں ہے. ایک شہوت بھری نگاہ ایمان کی حلاوت کو چوس لیتی ہے. ماں باپ کی دل کا دکھانا موت کے وقت ایمان سے محرومی کا بہانہ بن جاتا ہے.
حضرت علقمہ صحابی رسول ہے، جوانی میں انتقال ہو رہا ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکلا، تحقیق کی پتہ چلا ماں ناراض ہے۔ ماں آج کتنے ہیں جو اپنے ماں کے دل کو زخمی کیے ہوئے، کتنے ہیں جو اپنے باپ کے دل کو زخمی کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرو گے ہماری اولاد اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرے گی۔ ایک باپ گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا لکڑی کا پیالہ بنا رہا تھا، تو باپ نے پوچھا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ کہ ابا لکڑی کا پیالہ تیار کر رہا ہوں۔ کہ اس کا کیا کرو گے؟ کہ ابا جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے نا یہ پیالہ دے کے میں تم کو گھر کے باہر بٹھاؤں گا، جیسے تم نے میرے دادا کو گھر کے باہر بٹھایا ہے۔ دوستو اپنی معاشرت کو بدلو اور ایک اپنے معاملات کو صحیح کرو۔ کمانا دین نہیں ہے، حلال کمانا دین ہے۔ بیوی بچوں کو پالنا دین نہیں ہے، حلال کے لقمے کھلانا دین ہے۔ حرام کے لقمے یہ تو جہنم کے انگارے ہیں۔ یہ اطاعت نہیں بغاوت کے جذبے پیدا کریں گے، اسے اپنے کمائی کا دین۔ میرے نبی نے کمانا بھی سکھایا اور خرچ کرنا بھی سکھایا۔ مسلمان نہ کمانے میں آزاد نہ خرچ کرنے میں آزاد۔ کمائی کا دین لاؤ، اپنی کمائی کو حرام سے بچاؤ، سود، جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، رشوت، ان سب سے اپنی کمائی کو پاک کرو۔ سچ بول کر کماؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑی پاکیزہ کمائی تاجر کی ہے، مگر کون سا تاجر جو جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، مال کے کو چھپا کر نہ بیچے، اپنے مال کے بیچنے میں قسمیں نہ کھائے۔ مستقل کتابیں لکھی میرے دوستوں تجارت کے پر کہ کون سا تاجر جنت میں جائے گا، اور تاجر کا مقام کیا ہے؟ اگر اس کی تجارت صحیح ہوگی کل قیامت کے میدان میں یہ صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن میں کسی کو رجال نہیں کہا، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی تہجد گزار کو، اور نہ کسی بڑی عبادت کرنے والے کو۔ اللہ تجارت رجال کہہ رہا ہے، جوان مرد ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ تاجر کو، جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر نماز سے نہیں روکتی۔ ارے تاجرو اللہ کا دھیان لے آؤ، اپنی تجارت میں نماز کو زندہ کر دو، تم مرد بن جاؤ گے۔ ان کمائیوں کے لیے نماز کو نہ چھوڑو، نماز کا پابند ہو جاؤ۔ اپنی کمائی کا دین، خرچ کرنے میں احتیاط۔ اپنی ضرورت پر صحابہ نے کم سے کم خرچ کیا ہے، اور اللہ کے دین پر تن کے کپڑے تک اتار کر لگائے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے امت کو راستہ بتایا۔ ابو بکر صدیق بتا رہے دین پر لگانے کا حق کیا ہے؟ تن کے کپڑے اتر کر، گھر میں جھاڑو دے کر، ایک سوئی بھی گھر میں رکھی ہوئی تھی اسے بھی میں نے لے کر اللہ کے دین پر دیا ہے، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر اس پہ ببول کے کانٹے لگائے ہیں، یا ایک پرانا کمبل تھا جسے پہن کر اس پہ ببول کے کانٹے لگائے ہیں۔ اتنا حق ہے دین پر لگانے کا۔ اور اپنی ضرورت پر بیوی کہہ رہے میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی بندی جتنا بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے وہ سب تجھ کو دے دیتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ بیوی کے میٹھا کھلا کھانے کی خواہش یہ قربان ہوئی، اور اللہ کے دین کے تقاضے پر تن کے کپڑے تک قربان ہوئے۔ قیامت تک کے امت کو مثال بتائے۔ ہمارے لیے صحابہ نمونہ ہے، یہ دنیا میں پھرنے والے انسان نمونہ نہیں ہے۔ کمانے کا دین بتایا، خرچ کا دین بتایا، اس کو دین پر لاؤ۔ غلط جگہ مال کا خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، اور اسراف فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کنجوسی بھی نہیں، اسراف بھی نہیں، اعتدال کی راہ بتائیے، اعتدال۔ سمجھ بات آ رہی دوستو؟ ابھی کمانے کو بھی صحیح کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب حلال کا کمائی حلال ہوگی نا، حرام جگہ نہیں لگے گی، اور حرام کمائی ہے تو حلال جگہ نہیں لگے گی۔ ہاں یہ اللہ نے ترتیب بتا دی۔ خبیث کا مسئلہ خبیث کے ساتھ، اور پاک کا مسئلہ پاک کے ساتھ۔